السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, सफ़र का महीना शुरू होने के करीब है। इस महीने में आम तौर पर किस किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं। इस महीने में शादी वगैरह नहीं की जाती और समझा जाता है कि सफ़र में शादी की तो सिफर हो जाएगी। और ख़ुसूसन इस माह के पहले 13 दिनों को भारी, तेज़ या मनहूस समझा जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि शरीयत में कोई दिन या कोई महीना मनहूस नहीं और ना ही कोई साइंटिफिक रीज़न है कि जिससे पता चले कि इस महीने में कोई ख़ास किस्म की रेज़ उतरती हैं जिसकी वजह से ये महीना भारी या तेज़ है। ये तुम्हारी अपनी बैड ओमन, बैड थिंकिंग है, जिसकी वजह से जिस तरह मुशरिकीन मक्का इस महीने को नाकामी का महीना समझते थे कि जो भी काम करते हैं नाकामी का सामना करना पड़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस थिंकिंग को रिजेक्ट करते हुए इस सफ़र को, इस माह को सफ़र अल मुज़फ़्फ़र यानी कामयाबी का महीना करार दिया कि इसकी नाकामी शरीयत में कोई ऐसी वजह नहीं है। शरीयत में कोई दिन, कोई महीना नाकाम नहीं होता। ये तुम्हारे अपने आमाल हैं जिसकी वजह से तुम पर बलाएं, मुसीबतें नाजिल होती हैं। और ना ही इस माह में शरीयत ने कोई ख़ास किस्म के वजीफ़े, आमाल या सदक़ात रिकमेंड किए हैं, क्योंकि शरीयत में तो ये है ही नहीं कि इस महीने में कोई नहुसत है तो उसको टालने के लिए कोई सदका करो। बल्कि शरीयत ने, कुरान ने ये वाज़े किया है कि तुम पर मुसीबतें, आफात तुम्हारे आमाल की वजह से आती हैं। चुनांचे सूरह बनी इसराइल आया नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही। हर इंसान की बदशगुनी, हर इंसान की किस्मत उसके गले में लटक रही है। किस्मत का ताल्लुक किसी खास महीने या दिनों से नहीं, बल्कि नहूसत का ताल्लुक तुम्हारे आमाल की वजह से है। मुश्रिकीन मक्का इस माह में जंगो जिदल ज्यादा किया करते थे। इस माह के शुरू होते ही वो क़िताल, लड़ाई के लिए निकल पड़ते, जंगो जदल करते और नतीजतन उनके बच्चे यतीम और उनकी औरतें बेवा होती। फिर इस महीने को मनहूस समझते, हालांकि ये तो उनके अपने आमाल हैं जो इसकी वजह बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इन तवहुमात से लोगों को एजुकेट किया कि किसी भी तोते, बिल्ली, काली बिल्ली, कव्वे ये तुम्हारे लिए नहुसत का सबब नहीं, ये तुम्हारे अपने आमाल हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे गले में लटक रही है, जो तुम्हारे आमाल की सूरत में तुम्हारे सामने आती रहती है। लिहाजा इन तवहुमात को अपनी किस्मत से मत जोड़ो। हमारे यहाँ भी तरह तरह के तवहुमात पाए जाते हैं। मसलन अगर किसी बच्ची की शादी के मौके पर नाउज़ुबिल्लाह घर का कोई बुजुर्ग फोत हो जाता है, जिसकी वफ़ात का दिन पहले से मुकर्रर था, जिसकी वफ़ात का दिन पहले से लिखा हुआ था, तो नाउज़ुबिल्लाह अब वो लड़की, अब वो दुल्हन ख़ानदान वालों के लिए मनहूस करार पाती है। इसी तरह बेवा औरत या वो औरत जिसके बच्चे फोत हो जाते हों, दुल्हन के सामने नहीं आने दिया जाता कि दुल्हन पर इसकी नहूसत पड़ सकती है। हालांकि उस बेवा की या वो बच्चों से जुदा होने वाली औरत की अगर अपनी खुशियों में उसको शामिल किया जाए और उसकी दुआएं ली जाएं तो रब की रहमतें नाजिल हो सकती हैं। याद रखें, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे तवहुमात ही वो वजह हैं जिनकी वजह से
تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تم جیسا سوچو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ اے نبی، کیا ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اہل کتاب ہیں، جو پیپل آف دی بک ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جن کے پاس شریعت ہے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ جبت کو مانتے ہیں۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ بے حقیقت، بے فائدہ، بے اصل چیزوں۔ اسلام کی زبان میں فال، کہانت، بدشگونی، بیڈ اومن، سپرسٹیشنز، بے وہم باتیں، خیالات، اللہ فرماتے ہیں یہ پیپل آف دی بک، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ شریعت والے، یہ اہل کتاب، ان کا یہ حال ہے کہ یہ ان چیزوں پر، توہمات پر، بیڈ اومنز پر بلیو رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو شریعت موجود ہے، حالانکہ یہ تو پڑھے لکھا طبقہ ہے، یہ بھی ایسی تھنکنگ رکھتا ہے، یہ بھی بیڈ تھنکنگ رکھتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ کفار یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، یہ ہدایت یافتہ راستے پر ہیں مسلمانوں کی نسبت۔ یاد رکھو وہ لوگ جو جبت و طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، جو بیڈ اومنز کے حامل ہیں، جو توہمات پالتے ہیں، جو فال نکالتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ رب کی رحمت سے دور کر دیے گئے، یہ رب کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جو رب کی رحمت سے دور ہو گیا، رب کی لعنت کا حقدار ٹھہرا، یاد رکھو دنیا کا کوئی ہیلپر، کوئی معاون، کوئی مددگار اس کو نہیں مدد کر سکتا۔ فلن تجد له نصیرا، کوئی اس کا معاون نہیں ہو سکتا۔ صحیح البخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا صفر، کوئی بیماری، کوئی مرض، تم سمجھتے ہو کہ مجھے یہ بیماری فلاں سے لگ گئی، اور کوئی بیڈ اومن، کوئی فال اور سفر کو منحوس سمجھنا، یہ کوئی حقیقت نہیں، یہ بے اصل ہیں۔ طبرانی، بہقی، ترمذی، مسلم، بخاری اور احادیث کی کئی کتب کے مطابق جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس گیا، اس سے فال نکلوائی، اس سے غیب جاننے کی کوشش کی، اور جو کچھ پھر اس نے بتایا اس کو سچ سمجھا، تو گویا اس شخص نے کفر کیا، اور 40 راتوں تک اس بندے کی نماز قبولیت سے رکی رہتی ہے۔ قابل غور امر ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ وہ کاہن نجومی بتاتے ہیں، فال نکالتے ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ، بلکہ بعض اوقات اللہ کسی کو ایسا علم عطا کر دیتا ہے لوگوں کو آزمانے کی خاطر، تمہارے ایمان کو چیک کرنے کی خاطر، یہ نہیں، بعض اوقات ان کے قیافے، ان کے اندازے درست بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں اگر بعض لوگوں کو روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو پانی پر دشمن کی تصویر یا چور کی شکل دکھا سکتا ہے، تو یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ایسا ممکن نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جادو ایک علم ہے، لیکن تمہیں اس سے روکا گیا۔ جس طرح بنی اسرائیل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتے اللہ نے اتارے اور ان کے پاس علم تھا، وہ لوگ ان سے پوچھتے تو وہ منع کرتے کہ نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا گیا ہے، کفر نہ کرو، ہم سے مت پوچھو، کیونکہ جو وہ بتاتے تھے وہ سچ ہو جاتا تھا۔
اللہ نے ہمیں جادو سے، ہمیں فال نکالنے سے، ہمیں توہمات پالنے سے روکا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹ ہے، بلکہ بعض اوقات قیافے اندازے درست بھی ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ بعض اوقات بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہو کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ سچ ہو، وہ علم تھوڑا رکھتے ہوں، اللہ نے کوئی علم انہیں دیا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس چیز سے منع کیا ہے۔ تمہارے ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، چوز کر لو جو چوز کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی جانور، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں، کچھ بھی میرے ساتھ برا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ جو کچھ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کسی دن کو، مہینے کو، انسان کو، جانور کو اس کے ساتھ منسوب نہ کرو، اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو، بلکہ تم اپنے اعمال کی اور اپنی حفاظت کے لیے صبح و شام کے اذکار کر کے اپنے آپ کو رب کی حفاظت میں دے دو، اور اس سے اپنا ایمان بھی محفوظ رکھو، اور تمہارے لیے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک تمہارا رب نہ چاہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔